چڑیاں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، بالخصوص اس گھر میں نماز تراویح میں اللہ کو قرآن سنانے والے، یہ میرا دوہتا بھی ہے، پوتا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، بھانجا بھی ہے، بھائی جعفر کا بیٹا ہے۔ اللہ بہت بہت مبارک کرے۔ جس گھر میں اللہ کو قرآن پڑھا گیا، اللہ اس گھر میں بھی اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے۔ اللہ اس گھر میں ہر قسم کی آفت، بلا، پریشانی، بیماری سے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ زور سے آمین کہہ۔ مولانا نے محفل کو خوب گرما دیا ہے، تو زور سے کہہ دو نا۔ افطاری میں آپ ٹھنڈے پی پی کے آئے ہیں، اب انہوں نے گرما دیا ہے محفل کو۔ اللہ کرے یہ گرمی سردی کی دونوں تاریں رہیں گی تو انشاءاللہ لائٹ بھی رہے گی اور بجلی بھی رہے گی۔ میں نے قرآن پاک کی ایک سورت کا سہارا لیا ہے جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آج کی رات سے لیلۃ القدر کی تلاش شروع ہو چکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ آمین آمین۔ لیل یا لیلہ ہو، اس کا معنی اندھیری رات ہے۔ قدر کا معنی عزت والی، شان والی اور مرتبے والی ہے۔ بعض مفسرین نے قدر کا معنی کیا ہے کہ اندازے والی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے یہ اندھیری رات کتنی عزت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر، یہ اندھیری رات، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے۔ یہ سورۃ القدر ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے، توجہ دیجیے گا میری باتوں پر، آپ کا ایمان روشن ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ المجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر کیا۔ حضرت زکریا، حضرت ایوب، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع بن نون سلام اللہ علیہم کا ذکر کیا کہ یہ لوگ 80 سال تک دین کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ 80 سال تک، چلا 4 مہینے نہیں، 80 سال تک۔ صحابہ کرام سن کر حیران ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں زور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کنجوس کسے کہا جاتا ہے، بخیل کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جو مانگنے والے کو کچھ نہ دے، سائل کو دروازے سے خالی لوٹا دے۔ ارشاد فرمایا، نہیں، میں محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ کنجوس اور بخیل کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں بولے ہو، نہیں بولے ہو، آپ خود ارشاد فرما دیں۔ تو فرمایا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ابھی بھی نہیں پڑھو گے اونچا؟ ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر لیلۃ القدر ہو اور اس میں ایک دفعہ کہہ دے تو 1000 مہینے میں درود پڑھنے والا ایک طرف اور اس رات میں ایک دفعہ درود پڑھنے والا ایک طرف۔ یہ رات ہمیں پھر سمجھ آئے گی۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میری نظروں میں کنجوس وہ ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ اتری نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، تو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک گلاب کے سرخ پھول کی طرح چمک اٹھا۔ صحابہ دیکھ کر حیران ہوئے، ارشاد فرمایا یارو مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میرا چہرہ گلاب کی طرح سرخ کیوں ہو گیا ہے، چمک کیوں گیا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول نہیں پھر بھول گئے ہو نا، یارو مجھ سے پوچھتے نہیں ہو کہ میرا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح روشن اور تر و تازہ کیوں ہو گیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا آج میرے اوپر ایک آیت ایسی اتری ہے، ایک آیت ایسی اتری ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں، کہ اللہ بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ زور سے کہہ دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ 80 سال تک، پھر وہ جنت میں کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہے، 60 70 سال 50 سال، اور وہ ایک ایک بندہ 80 سال تک تبلیغ میں لگا رہا۔ اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ میری امت کے درجے تو قیامت کے دن بہت بلند و بالا ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ بات ابھی ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین یہ صورت لے کے آ گئے۔ آپ ان سے کہہ دیں پریشان نہ ہو، وہ ان کی 80 سال کی عمر تبلیغ میں، اللہ نے اگر تمہیں ایک رات دے دی تو اس 80 سال سے افضل ہو جائے گا۔ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک مجاہد کا ذکر کیا جو 80 سال تک اسلحے سے لیس جہاد میں مصروف رہا۔ صحابہ کرام سن کر حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ نہیں، آپ پھر بھول جاتے ہو، یہی تو مولانا کہہ رہے تھے آپ سے، آپ بولتے رہو نا ذرا مجھے پتہ چلے جاگ رہے ہو، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ واہ ماشاءاللہ، یہ دیکھ صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ یہ صحابہ اللہ کو اتنے پسند تھے کہ ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا تو رب وہی اتار دیتا تھا، کہ اس کا 80 سال کا جہاد ایک طرف، تمہیں اگر زندگی میں لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو اس ایک رات کی ایک دفعہ اللہ کہنا ایک طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بات یاد آئی، ہو سکتا ہے علماء حضرات میری اس بات کی تصدیق کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، آ کر کہنے لگی کہ میری اولاد، میرے بچے جلدی مر جاتے ہیں، کوئی تعویذ دو، کوئی وظیفہ بتاؤ کہ ان کی عمریں لمبی ہو جائیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کتنی عمر ہوتی ہے؟ کہا 400 سال عمر ہوتی ہے، مر جاتے۔ تو ارشاد فرمایا یہ عمر تھوڑی ہے۔ کہا یہ کوئی عمر ہے، ایک دروازے سے داخل ہو نہ دوسرے سے نکل جانا، 400 سال بھی کوئی عمر ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ایک امت آئے گی سبحان اللہ جو شان میں سب سے بڑی امت ہو، سبحان اللہ، ان کی عمریں 50 سال 60 سال،
سبحان اللہ. بڑھیا کہنے لگی اللہ کے نبی سچ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوگا؟ کہا ہاں ہوگا. تو بڑھیا حیران ہو کر کہنے لگی کیا وہ پھر گھر بھی بنائیں گے؟ کیا وہ گھر بھی بنائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جو جیسی کوٹھیاں وہ بنائیں گے نا تیری خیال میں بھی نہیں آ سکتی، جیسے پکے گھر ان کے ہوں گے نا تیرے خیال میں بھی نہیں آ سکتے. کہا اچھا ایسی امت بھی ہوگی، چلیں پھر چھوڑیں 400 سال ہی بہت ہے. صدقے جائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ امت عمر میں تو تھوڑی ہے، اس امت کو اللہ نے ایک رات ایسی دے دی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو زندگی میں ایک بار نصیب ہو گئی تو 80 سال نہیں بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، اس 80 سال سے بھی کہیں زیادہ درجے میں بہتر. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو پہلی 10 راتوں میں تلاش کیا، توجہ دینا، نہیں ملی. دوسری 10 راتوں میں تلاش کیا، نہیں ملی. تیسری 10 راتوں میں تلاش کیا، پریشانی ہوئی. 20 گزر گئیں، اگر اس میں بھی نہ ملی تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی میرا نبی تاک راتوں میں تلاش کرو. سبحان اللہ. تاک راتوں میں تلاش کرو. تاک کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ 1 3 5 7 9 ایسا ہی ہے نا. 21 23 25 27 آگے ان راتوں میں تلاش. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس رات کو تلاش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات ملی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کے لیے اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلے. سبحان اللہ. امت کو بتاؤں، لیکن آگے آئے تو مسجد میں 2 بندوں کو اونچے اونچے بولتے دیکھا. مولانا حدیث ہے نا، اونچے اونچے بولتے دیکھا. اچھا نہیں لگا نبی کو. مسجد میں اونچا بولنا، مسجد میں لڑنا، مسجد میں جھگڑنا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے اللہ پاک نے اس لیلۃ القدر کی رات کی تخصیص کو مٹا دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کھڑے ہیں. فرمایا اس نحوست کی وجہ سے جو تم اونچا اونچا بول رہے تھے اللہ پاک نے مجھے لیلۃ القدر کی رات کو بھلا دیا کہ وہ 21 تھی، 23 تھی، 25 تھی، 27 تھی، 29 تھی، کون سی تھی اب خود تلاش کرو. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم وہ 27ویں تھی، اور لیلۃ القدر ہمیشہ 27ویں کو ہوتی. یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ. جلیل القدر صحابی ہیں. ان کا لقب ہے صاحب السواک والنعلین. یہ حضور کی جوتی اور حضور پاک کے مسواک کو اٹھا کے حفاظت سے رکھتے ہیں. جو صحابی نبی کے جوتے کو اٹھا کے حفاظت سے رکھتا ہو اور سینے سے لگا کے سنبھال کے رکھتا ہو اس کا مقام کتنا بڑا ہو. اور حضور کو مسواک دھو کے پیش کیا کرتے تھے. علماء حضرات سن کر حیران ہوں گے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے ان کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ صحابہ کرام تشہد میں بیٹھے ہوتے یہ کھڑے ہوتے تو قد برابر تھا. قد اتنا چھوٹا تھا. یہ کل 21 رمضان ہے نا، فتح مکہ ہوا 21 رمضان کو. اسی سفر کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ جب مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں نا تو مکے کے قریب ایک وادی آتی جس کو وادی اسفان کہا جاتا. یہ بالکل مکہ کے قریب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑاؤ کا حکم دیا تو 10,000 صحابہ کرام نے خیمے لگائے. نماز عصر کے بعد مولانا آپ آگے آ جائیں، میں ابھی آپ کو دیکھا ادھر آئیں یار، آپ کی برکت ہوگی، ذرا میرے پاس آئیں.
توجہ دینا میری بات کی طرف. کچھ صحابہ کرام نے نماز عصر کے بعد اجازت مانگی, یا رسول اللہ پھر بھی بھول گئے ہو, پھر بھی بھول گئے ہو. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جنت میری جنت کے قریب ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہتے ہو نا؟ ہائے ہائے. حضرت ربیعہ ایک صحابی ہیں, زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وضو خود اپنے ہاتھوں سے کرنا مستحب ہے, لیکن بڑے کو اولاد وضو کرا دے, پیر مرشد استاد کو شاگرد اور مرید وضو کرا دیں, ثواب اور درجہ ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وضو کرایا, جناب نبی کریم علیہ السلام وضو فرمانے کے بعد موج میں آئے. کہا ربیعہ آج منگ میرے کولوں کی منگنا ہے, میری رحمت دا دریا موج وچ ہے, منگ. اور مزے کی بات ہے, ہمیشہ کہا جاتا ہے مانگو اللہ سے, ایسے ہی ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ ہی ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. لیکن اللہ جب اپنے نبی کو اجازت دے دے سبحان اللہ. تو نبی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے, میرے مرید مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ربیعہ نے لوٹا رکھا زمین پر, دیکھا دریائے رحمت موج میں ہے. کہا اللہ کے رسول, نہ دنیا مانگتا ہوں, نہ دولت مانگتا ہوں, نہ حکومت مانگتا ہوں, نہ کوٹھیاں بنگلے مانگتا ہوں, ایک چیز کا سوالی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ربیعہ کہو نا, کہو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول, ہاں ایک بندہ بولا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں آپ کو نہ دیکھوں چین نہیں آتا, مسجد سے گھر جاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں آپ کا دیدار کر لوں, سارا دن یہی کام ہے آپ کا دیدار کرتا رہوں, رات بستر پہ بڑی مشکل سوتا ہوں, کب صبح ہوگی کب دیدار رسول ہوگا, کہو صلی اللہ علیہ. لیکن سوچتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ آپ کو تو مقام محمود والی جنت دے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. آپ کی جنت تو مقام محمود پہ ہوگی, میری جنت نہ جانے کہاں ہوگی, اور جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہوگا اس جنت کو کیا کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک میری تمنا ہے, ایک سوال ہے جو آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ربیعہ مانگ کی منگنا ہے. عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھول گئے ہو نا. آج آپ ایک دفعہ پڑھیں گے نا, ہو سکتا ہے اگر لیلۃ القدر ہے تو یہ 1000 مہینے کے درود پڑھنے سے افضل ہوگا. میں اس لیے پڑھوا رہا ہوں. آج ایک دفعہ کہو اللہ, ایک بندہ 1000 مہینے بیٹھا کہے اللہ اللہ, آپ کو ایک دفعہ اس رات میں کہنے کا زیادہ ثواب. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے خیر من الف شہر. اللہ عرض کی اللہ کے رسول, ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں, مقام محمود والی جنت کے دروازے پر
جھگی بنانے کی اجازت مل جائے، چوکیدار بن کے بیٹھ جاؤں، آپ کو آتے بھی دیکھوں جاتے بھی دیکھوں، آئے ہائے ہائے، کہو سبحان اللہ۔ کیا کروں میں اس جنت کو جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو، سبحان اللہ، بس اتنی تمنا ہے، سبحان اللہ، جھگی جتنی جگہ مل جائے، آئے ہائے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صحابہ کرام اجازت مانگنے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس علاقے میں پہلو کے درخت ہوتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں ہم پیلو چننے چلے جائیں۔ آج بھی اسوان میں درخت ہیں پیلو کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دے دی، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ہماری درخواست کہ ابن مسعود کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دو۔ سبحان اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرا عبداللہ، آئے ہائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حدیثوں میں بھی ہے، مورخین میں بھی لکھا ہے، 3 عبداللہ ایسے تھے سبحان اللہ، کہ ہر وقت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر تینوں عبداللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ایک یہ عبداللہ ابن مسعود، ایک عبداللہ ابن عباس، ایک عبداللہ ابن عمر۔ اے میرے بچوں تم سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 11 سال تھی۔ کتنی؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، یہ میری امت کا مفتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عمر تھی؟ زور سے، یہ امت کا مفتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانہ خلافت میں رضی اللہ، شورا کی جب بھی کہیں میٹنگ ہوتی، اس 12-14 سال کے نوجوان کو میٹنگ میں ساتھ بٹھاتے، بڑے بڑے صحابہ کرام عرض کرتے، امیر المومنین یہ بچہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سن کر فرماتے، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے پاک نبی کی زبان سے سنا ہے، یہ میری امت کا مفتی ہے۔ قرآن کی کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں جس کا علم اللہ نے اس بچے کو نہیں دیا۔ عبداللہ ابن عمر، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، 10 سال کی عمر تھی، بعض لوگوں نے 12 لکھی اور اکثر نے کہا 10 سال کی، جب حضور نے فرمایا یہ بھی میری امت کا مفتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی ماں کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، عورتوں کی صفوں میں، اتنے چھوٹے تھے۔ ہمارے تو آج 10-12 سال کے بچے کو بس کرکٹ کے بیٹ کا پتہ ہے اور بولنگ کا پتہ ہے، سمجھے، یا پھر موبائل فون چلانے کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ چلے، سننا میری بات۔ سبحان اللہ، پیلو کا درخت نظر آیا تو درخت تھوڑا اونچا تھا، حالانکہ درخت اس کا چھوٹا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی پیلو کھائے کہ نہیں کھائے؟ کھائے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، بیر سے بھی چھوٹا دانہ ہوتا ہے اور بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ صحرا میں، ڈیزرٹ میں، ریت کے علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک ٹہنی پہ چڑھے تو ان کی ٹانگیں اتنی چھوٹی چھوٹی اور پتلی پتلی تھی، پہنتے دھوتیاں تھے صحابہ کرام، پنجابی شلواریں تو تھی نہیں ان کے پاس، دھوتیاں ہوتی تھی۔ تو وہ ٹانگیں نظر آئیں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی، تو جو صحابہ کرام ساتھ تھے وہ ہنسنے لگ گئے کہ یار اس ایدیاں تھے اتنیاں پتلیاں پتلیاں لتا ہیں، مذاق کرنے لگ۔ جب واپس آئے پیلو چن کر، ہنستے ہوئے آئے اور دربار رسالت میں آ کر عرض کی، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ اس کی تو اتنی پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں،
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر جلال آیا. سبحان اللہ. فرمایا او میرے یارو، اس کی پتلی پتلی ٹانگیں نہ دیکھو، اگر قیامت کے دن میزان پہ رکھ دی گئیں تو 7 آسمان 7 زمینیں، سارے ستارے، سورج اور چاند، دریا، ندی، نالے، ہر چیز ترازو کے دوسرے پڑے میں رکھ دی گئی تو اس کی ٹانگوں کا وزن وہاں سب سے زیادہ ہو. سبحان اللہ. صاحب السوا کے والنائل یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ سارے سال گھومتی رہتی ہے. یہ ان کا نظریہ ہے، سارا سال گھومتی رہتی ہے، صرف یہ نہیں کہ رمضان میں ہوتی ہے. لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نہیں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہوتی. سبحان اللہ. اور بھی کئی صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں کہ لیلۃ القدر عشرہ اخیر کی تاک راتوں میں تلاش کرو. کون سی؟ کون سی؟ قرآن میں ایک جگہ ہے والفجر ولیال عشر سبحان اللہ. سبحان اللہ. والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شفع کہتے ہیں جفت کو، وتر کہتے ہیں تاک کو. اللہ کہتے ہیں مجھے فجر کے وقت کی قسم، سبحان اللہ. مجھے 10 راتوں کی قسم، سبحان اللہ. مجھے جوڑے کی بھی قسم، مجھے تنہا کی بھی قسم، سبحان اللہ. جفت کی بھی قسم، تاک کی بھی قسم. وہ جوڑے بھی بنانے والا، سبحان اللہ. وہ تاک بھی بنانے والا، وہ چاہے تو جوڑے کو شان دے دے، وہ چاہے تو تاک کو شان دے دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. لیل اندھیری رات کو کہا جاتا، اور آخری راتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اندھیری ہوتی ہیں. یہ جو لیلا مجنوں تھے نا، یہ لیلا بھی کالی تھی بالکل، قصے ہیں لیکن تھی کالی، بس پاگل تھا اس لیے اس کو مجنوں کہا جاتا. اصل میں اس کا نام قیس تھا. یہ حضرت علی کے زمانے میں ہوا اور وادی طیف کے قریب اس کا گاؤں تھا. یہ وہاں کا قصہ ہے، یہاں کا نہیں ہے یہ، لیکن لوگوں نے ملاوٹ کر دی. ایک دفعہ کسی بڑے نے سوچا کہ اس لیلا کو تو دیکھوں کہ جس نے اچھے خاصے بندے کو مجنوں کر دیا. جب دیکھا تو اس نے کہا تو اتنی کالی ہے، یہ قیس کو کیا ہوا تیرے پیچھے مجنوں ہو گیا؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو لیلا نے کہا بابا جی اپنی نظر سے نہ دیکھ مجھے، میرے مجنوں کی نظر سے دیکھ. اپنی نظر سے نہ دیکھ، میرے مجنوں کی نظر سے دیکھ. کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تو حضرت حسن مدینے کے بازار میں جا رہے تھے تو راستے میں مجنوں مل گیا. تو حضرت حسن نے پکڑ کر کہا مجنوں میاں میں نے اچھا کیا ہے نا کہ حکومت حضرت معاویہ کو دے دی ہے. سبحان اللہ. مجنوں تھا، کہنے لگا اگر میری لیلا کو دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا. حکومت میری لیلا ہی کو سجتی ہے. مجنوں جو تھا، باپ ایک دفعہ اس کا پکڑ کر اس کو کعبے میں لایا کہ یہاں کھڑے ہو کر کعبے کا دروازہ پکڑ کر توبہ کر لیلا کے عشق سے. تو کعبے کا دروازہ پکڑ کر کہنے لگا اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن عشق لیلا سے توبہ نہیں کرتا. آپ بھی جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس رات کو اپنی نظر سے نہ دیکھنا، میرے رب کی نظر سے دیکھ کہ یہ رات کیا ہے، یہ رات کیا ہے، میرے رب کی نظر سے دیکھ.
فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو عزت والی رات میں نازل کیا۔ یہ قرآن کی رات ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور اگلی بات مولانا کی ہی بات کو آگے چلاؤں، یہ صرف قرآن کی بھی رات نہیں بلکہ یہ محمد مصطفیٰ جوان کی رات ہے، کہ اس رات سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے، توجہ دینا میری بات پر، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے حضور مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ وہ محمد ہے جو عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ابن عبداللہ ہے۔ اس رات حضور غار حرا میں گئے، قرآن اترا، پھر جب حضور مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو آواز آتی تھی یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس رات نے ہزاروں میل کے سفر مٹا دیے۔ پہلے وہی محمد ابن عبداللہ تھے، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رات آئی، قرآن آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب مل گیا محمد الرسول اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں غار حرا میں تھا، میں غار حرا میں تھا۔ پہاڑ کا نام ہے جبل نور، جبل نور کے اندر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تنہا اس غار میں جا کر ہفتہ 10 دن، مہینہ گزارتے، مراقبے کی صورت میں تشریف فرما ہوتے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ بھی ساتھ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات میں غار حرا میں بیٹھا تھا اور وہ یہی رات تھی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اچانک میرے سامنے ایک وجود آیا، پیر غار حرا کے پتھر پہ تھے تو سر آسمان سے ٹکرا رہا۔ سبحان اللہ۔ ایک کندھا اس کا شمال میں اخیر میں تھا تو دوسرا کندھا جنوب کے اخیر میں تھا۔ سبحان اللہ۔ سینہ اگر اس کا مشرق کی انتہا کو تھا تو پیٹھ اس کی مغرب کی انتہا کو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے کبھی یہ وجود نہیں دیکھا، خوف محسوس ہوا، یہ فطرت کی چیز ہے۔ آنے والے نے مجھے سلام کہا۔ سبحان اللہ۔ سلام اس وقت بھی تھا، اسلام سے پہلے بھی۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے مجھے کہا اقرا، یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر غار حرا میں اترے، اقرا، سبحان اللہ۔ پڑھیے۔ فرمایا میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہیں ساری دنیا کے استاد، ہیں ساری دنیا کے استاد، علم میں سب سے آگے ہیں اللہ کے بعد، لیکن کہہ کیا رہے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چوتھی دفعہ اس نے مجھے پکڑا، سینے سے لگایا، بھینچا، گھٹیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کے سینے سے کوئی پیپ میں چیز نکلتی ہے اور میرے سینے میں منتقل ہوتی چلی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کہہ رہا اقرا بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ۔ خلق الانسان من علق، سبحان اللہ۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ۔ پڑھنے میں اتنی جلدی کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ پاک کی طرف سے دوسری وحی آئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سبحان اللہ۔ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ میرا نبی پڑھنے میں جلدی نہ کریے، آپ کے سینے کو قرآن کی تختی بنانا ہمارا کام ہے۔ اور صرف آپ کا سینہ قرآن کی تختی نہیں بنے گا بلکہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے بھی قرآن کی تختی بنانا ہمارا کام۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آنکھوں والے بھی نہیں،
نابینوں کے سینے بھی قرآن کی تختی بنا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ 8 7 سال کے بچوں کے سینے بھی قرآن کی تختیاں بن جائیں. مرد تو مرد رہے، عورتوں کے سینے بھی قرآن کی تختیاں بنا دیں گے. سبحان اللہ. اس سال ہمارے پاکستان میں صرف وفاق المدارس عربیہ کے 80,000 بچے قرآن کے حافظ ہوئے. پاکستان ایک سال میں کتنے؟ 80,000. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا تو آنے والا مجھے کہنے لگا مبارک ہو آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ آپ اللہ کے رسول. اللہ. وجود کو دیکھ کر خوف آیا، پہلی دفعہ وہی سے واسطہ پڑا، بخار ہو گیا. گھر آئے، بیوی سے کہا، حضرت ختیجہ سے کہا زملونی زملونی. یہ یا ایھا المزمل والا زملونی ہے. مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. بعض علماء کمبل کا معنی کرتے ہیں، بعض علماء چادر کا معنی کرتے ہیں. کمبل کا معنی جب کریں جب مکے میں سردی ہوتی ہو. مکے میں سردی ہوتی نہیں، مکے میں ہمیشہ گرمی ہے، اس لیے معنی چادر کیا جاتا ہے. یا ایھا المدثر، سبحان یا ایھا المزمل. اللہ. یہاں حضور کہہ رہے ہیں حضرت ختیجہ سے مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. یا ایھا المزمل کہہ کر اللہ کہہ رہے ہیں او چادر اوڑھنے والا میرا محبوب. سبحان اللہ. کہو نا سبحان اللہ. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اور اسی صورت کے آخر میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقْرَؤُوا ما تیسر منہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضور نے حضرت ختیجہ سے کہا چادر اڑاؤ، ہائے ہائے، حضرت ختیجہ نے حالات کو بھانپا. اللہ. بات میری لمبی ہو جائے گی، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے تھوڑی دیر؟ کہتے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن نے ازواج کہا ہے. کیا کہا ہے؟ ازواج جمع ہیں زوجہ کی. ازواج. باقی ایمان والی عورتوں کو مومنات بھی کہا گیا ہے، مسلمات بھی کہا گیا ہے، فتیات بھی کہا گیا ہے، نساء بھی کہا گیا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے قرآن نے ازواج کا صیغہ استعمال کیا. سبحان اللہ. بس ایک بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. ازواج کیوں کہا ہے؟ علماء نے معنی لکھا ہے کہ ازواج کہتے ہی اس خاتون کو ہیں، زوجہ اس خاتون کو کہتے ہیں جو گھر والے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہکو جیاں ہوں، جویں گھر والا ہوئے اسی طرح گھر والی ہوئے، برابر ہوں، تشابہ اور تشاکل ہو دونوں میں.
الطیبات للطیبین، نبی پاک تو گھر والی بھی پاک ہو، سبحان اللہ گھر والی پاک تو نبی بھی پاک ہو، نبی سخی تو وہ بھی سخی ہو، نبی تہجد گزار تو وہ بھی تہجد گزار ہو، نبی روزے دار تو وہ بھی روزے دار ہو، نبی قرآن والا تو وہ بھی قرآن والی ہو، برابر ہوں۔ اب یہ برابری ایسی تھی کہ حالات کو بھانپ لیا حضرت ختیجہ نے، معلوم ہوتا ہے نبوت مل گئی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ حالات، آج کل کی بیوی تو تھی نہیں، نبی کی بیوی تھی، کہو سبحان اللہ۔ نبی کی بیوی اللہ چن کے بھیجتا ہے، جس طرح نبی چنا جاتا ہے، نبی کے گھر میں آنے والی بھی چنی جاتی ہے۔ اور ایک بات کہوں آپ کو، مجھے تو اختیار اللہ نے دیا ہے، بیوی کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، دوسری کر لو۔ سورہ احزاب میں 22ویں سپارے میں ہیں، میرا نبی جو تیرے گھر آ گئی ہیں نا، یہ طلاق کا حق بھی آپ کو میں نہیں دیتا، اپنے پاس رکھتا ہوں، سبحان اللہ اس لیے کہ یہ میری چنی ہوئی آئی ہیں۔ سبحان اللہ لا يحل لك النساء من بعد، ان کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، طلاق دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، تیرے جیسی ڈھونڈ کے تو لایا ہوں۔ یہ لیلۃ القدر تھی، وہی آئی پہلی وہی۔ اس سے پہلے حضور مکے کی گلی میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ وہ محمد ہے جو عبداللہ کا بیٹا ہے، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حالات بدلے تو اب لوگوں نے کہا یہ وہ محمد ہے جو محمد الرسول اللہ ہے، ہواؤں نے بھی کہا یہ محمد الرسول اللہ ہے، فضاؤں نے بھی کہا یہ محمد الرسول اللہ ہے، پہاڑوں نے بھی کہا یہ محمد الرسول اللہ ہے، درختوں نے بھی کہا یہ محمد الرسول اللہ ہے، ستاروں نے بھی کہا یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے یہ بھی یاد ہے، میں کبھی کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتا تھا تو پہاڑ کے پتھر مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ کو سلام ہو۔ حضور فرماتے پتھر مجھے سلام کرتے تھے، پتھر بھی جانتے تھے یہ اللہ کا نبی ہے۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ ہو۔ ارشاد فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آخری 10 دن آتے نا، اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی ان 10 راتوں میں حضور کو بستر پہ لیٹتے نہیں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ بستر پہ لیٹتے نہیں دیکھا، بلکہ ہمیں بھی حضور لیٹنے نہیں دیتے تھے، اور کہتے تھے عائشہ دینے والا جاگ رہا ہے، تم لینے والی اگر سو جاؤ، وہ خود آواز دیتا ہے اٹھو۔ فرماتی ہیں آخری 10 راتوں میں کبھی نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی سوتا نہیں تھا۔ حضور دھوتی باندھتے تھے تو جب آخری 10 دن آتے تھے تو دھوتی کے اوپر بیلٹ لگا لیتے، کس لیتے تھے کہ پھر اسے باندھنا نہ پڑے۔ اتنا بھی وقت ضائع نہ ہو۔ اماں فرماتی ہیں رحمت کا دریا تو ویسے ہی بہتا تھا نبوت کا، لیکن جب آخری 10 راتیں آتی تو نبوت کی رحمت کا اور سخاوت کا دریا موج پہ آ جاتا۔ سبحان اللہ حضور غریبوں کے گھروں کی لسٹیں تیار کرتے۔ میں نے کئی بار دیکھا، ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی اپنے کندھوں پہ کسی کے گھر گندم لے کے جا رہے ہیں، کسی کے گھر آٹا لے کے جا رہے ہیں، کسی کے گھر کھجوریں اٹھا کے جا رہے ہیں، سخاوت کا دریا بہ پڑتا تھا۔ یہ آخری 10 راتیں نچوڑ ہے۔ جو میرے بزرگ بیٹھے نا بوڑھے، یہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جب دیگیں پکانے والے دیگیں پکاتے تھے نا، پیسے نہیں لیتے تھے، پکوانے والے پوچھتے تھے کی لیسیں، او آخدہ سی اتو والے چاول تواڑے تے تلے تلے آلے میرے۔ کہہ دے میں غلط کہہ رہا ہوں، کروڑی آلے میرے، کیونکہ اصل تو گھی مکھن سارا وہیں ہوتا تھا، اور وہ اوپر والے شادیوں پہ چلتے تھے اور نیچے والی دیگ وہ اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا تھا۔ یہ پیسے کا رواج تو اب آیا، دیگ پکانے والے لیتے ہیں، اور پہلے دیسی گھی کی پکتی تھی دیگیں۔ یہ جو آخری 10 دن ہے نا، یہ آخری 10 راتیں، یہ اس ماہ مبارک کا نچوڑ ہے۔
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ سبحان اللہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار۔ رمضان المبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے، کہو آمین، دوسرے 10 دن مغفرت کے، بولو آمین۔ فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے ہاتھوں میں جنت کے سرٹیفکیٹ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ان آخری 10 راتوں کو قیمتی بناتے ہیں اللہ پاک اپنے دستے رحمت سے جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ سبحان اللہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جب میرا اللہ سرٹیفکیٹ تقسیم کرے گا سبحان اللہ تو اللہ روزے داروں سے کہے گا آگے آؤ، اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ، مجھ سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو۔ سبحان اللہ روزے دار اپنے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر اچھلتا ہوا کودتا ہوا میدان محشر میں یاروں بیلیوں کے پاس جائے گا۔ او ویکھو ویکھو میرے رب نے مینوں کی دیتا ہے، ہائے ہائے پڑھو تے صحیح، ویکھو میرے رب نے وچ کی لکھیا ہے، ویکھو میرے رب نے مینوں کی دیتا ہے۔ اگلے یار پوچھتے نے رب نے کی دیتا ہے، کی لکھیا ہے، ہائے ہائے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ میں تو دنیا میں جیتا رہا تو یقین تھا اللہ کی رحمت پہ وہ مجھے ضرور بخشے گا، وہ ضرور بخشے گا، میرا یقین تھا، میرا ایمان تھا، میں نے اس کے حکموں کو مانا ہے، میں نے اللہ کے نبی کے حکموں کو مانا ہے۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی جو گزرے ان پر روزے فرض تھے، کیوں دیے؟ لعلکم تتقون ایام معدودات۔ ہائے 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 مسئلے اگے نے، یہاں تو صرف ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے، اور میں اب مسئلے کی طرف تو جاتا ہی نہیں، مسئلے تو آپ کے علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھے روزے کا مسئلہ کیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ جا اونچی جنت میں چڑھ جا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سنو، ایک آدمی جہنم کے کنارے پر اسے سزا ملے گی عذاب کی۔ ایک دن وہ اللہ سے عرض کرے گا، اللہ یہ جنت کی دیوار قریب ہے، تھک گیا ہوں ادھر، اندر جانے کی درخواست نہیں کروں گا، صرف جھاتی مار کے اس دیوار سے جنت کو دیکھنے تو دے، اللہ میں دیکھ کے واپس آ جاؤ۔ اللہ کہیں گے آگے تو کچھ نہیں مانگے گا؟ کہا اللہ وعدہ ہے نہیں مانگوں گا۔ آ گیا دیوار پر، اللہ نے کہا دیکھ لے،
ویکھ دیاں ایک دن عرض کرے گا اللہ تیرا کی جانا ہے، ایک پیر ادھر رکھن دے، ایک پیر ادھر تے ایک ادھر۔ اللہ کہن گے تو تے پہلے وعدہ کیتا سی اندر جان دی درخواست نہیں کرے گا، اللہ تیرا کی جانا ہے، ایک پیر رکھن دے۔ اچھا رکھ لے یار چل۔ کچھ مدت گزری تے ہن کہندا اللہ ہن رہ کی گیا ہے، ہاتھی لگ گیا ہے تے ہن پوچھل دی دعا پیر بھی رکھ لے۔ سبحان اللہ، اللہ فرمان گے رکھ لے۔ سبحان اللہ، ہن اگے آ کے ویکھے جنت تے بھری ہوئی جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمان گے جبریل میرے اس بندے نو اتنی وڈی جنت دے کہ جیڑی 7 آسمانہ اور 7 زمینہ تو وڈی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام سبحان اللہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ نہیں جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ 83 سال بنتے ہیں۔ کتنا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 83 سال ہے، فرمایا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ سبحان اللہ، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتا۔ کہو سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعبے کی چھت پر آ کر جبریل جھنڈا گاڑ دیتا، تسی ادھر جاؤ، تسی ادھر جاؤ، تسی ادھر جاؤ، تسی ادھر جاؤ، پھر ٹور کے سارے ایتھے ہی واپس آنا ہے تے ایتھوں ہی پھر کٹھے ہو کے اتنے چلیں گے۔ سبحان اللہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، گھر گھر۔ ایک بندہ آخدا جی اللہ دے اتنے فرشتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، تو انہوں کی پتہ میرے رب دا لشکر کتنا بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 70,000 تو ایک دن روضہ پاک پر سلام پڑھنے آتا ہے تو دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا لشکر ہے۔ اب وہ گھر گھر، بستی بستی، مسجد مسجد، مکان مکان، کوٹھا کوٹھا، جھگی جھگی، اللہ، بھینی بھینی، مربع مربع، جتھے بھی بندہ اللہ دی عبادت کر رہا ہے فرشتے آندے نے اور کہو آتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے بے شک، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں بإذن ربہم من کل امر سلام۔ عبادت کرنے والے کو آ کر سلام کہتے ہیں۔ علماء نے یہاں لکھا ہے، مفسرین نے، بعض تو قسمت والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے واقعی فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے فرشتے معانقہ بھی کرتے ہیں۔ جتنا کسی کو عبادت میں لطف آ رہا ہے اسی لطف کے اندر ان کا سلام بھی چھپا ہوا ہے اور ان کا معانقہ بھی چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دوستو، سب سے پہلے تو مبارکباد، اور نمبر 2، یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے کتنے ساتھی دوست گزشتہ رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ رمضان آپ میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری 10 راتوں میں کبھی سو کے نہیں دیکھا، حالانکہ آپ معصوم ہیں، کہو بے شک۔ ہم تو خطا کار، بدکار، گناہوں میں بھرے، لتھڑے ہوئے، ڈوبے ہوئے، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ ہاں آخری بات کروں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں سن لو، اب سینے پہ ہاتھ رکھنا، فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بتا دوں؟ مانو گے؟ فرمایا جس کے ماں باپ ناراض ہیں، جس نے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، اس رات ساری رات سجدے میں سر رکھے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔
ایک نوجوان صحابی اٹھا، 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ آ کر واپس بیٹھ گیا۔ حضور کی مجلس سے تو اٹھتا کوئی نہیں تھا۔ صحابہ حیران یہ کیوں اٹھا ہے؟ جب مجلس ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا کیوں اٹھا تھا؟ اس نے کہا میری خالہ کو میں نے ناراض کر رکھا تھا، ماسی نو ناراض کر رکھے ایسے۔ اور حضور نے فرمایا ہے کہ جو رشتہ داری کو کاٹتا اور توڑتا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کرے۔ میں نے کہا کہ پہلے جا کر اسے راضی کروں تاکہ اپنے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل بن سکوں۔ ہاتھ جوڑ کے ابھی جاؤ اگر کسی نے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، بخشش نہیں ہے۔ ساری رات روتے رہو، نہیں ہے اگر ماں باپ ناراض۔ کرو گے بات؟ کرو گے؟ نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن نے تو کہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ دونوں کندھے ماں باپ کے آگے جھکا دیا کر، ان کو بھی ایسے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ماں کو گالی دے رہا ہے، تو اپنے ابا کو گالیاں دے رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دل میں کسی دوسرے مسلمان کا کینہ رکھنے والا اس کی بھی اس رات ساری رات نفل پڑھتا رہے، سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا رہے، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ شرک کرنے والا پکا مشرک، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے۔ نشہ کرنے والا، کیا؟ زور سے، نشہ کرنا۔ یہ نشہ صرف چرس بھنگ شراب کا نہیں ہوتا ہے، اور بھی کئی نشے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے، پیسے والے کو پیسے کا نشہ ہوتا ہے، وزیر کو وزارت کا نشہ ہوتا ہے، حکمران کو اپنی حکومت کا نشہ ہوتا ہے، جج کو اپنی عدالت کی کرسی کا نشہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی علماء کو اپنے علم کا نشہ ہوتا ہے، پیر فقیر کو اپنی پیری کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ نشے ہیں سارے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں دعا کریں اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے۔ آمین۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ عزت والی رات ہے، اور جو اس رات کو ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے اللہ اس کو بھی عزت دیتا۔ اللہ یہ رات عزت دیتی ہے۔ اب وقت بہت ہو گیا کہ قرآن کی وجہ سے اس رات کو عزت ملی ہے یا اس رات کی وجہ سے عزت قرآن کو ملی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے علماء کی۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو عزت دی۔ آپ بھی اگر اس رات کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اللہ آپ کو بھی عزت دے گا۔ کام ہوتے رہتے ہیں دنیا کے، کرونا نے ویسے بھی آپ کو ہمیں گھر بٹھا رکھا ہے، سمجھ آئے؟ ساری زندگی سوتے رہے ہیں، اس رات کو تلاش کر لو۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوگا، چونکہ شاید عید جمعے والے دن ہوگی یا جمعرات کو ہو جائے گی۔ آپ پاکستان والے 29 روزے کرنے کے شوقین ہو، اگر 29 ہوئے تو جمعرات کو ہو جائے گی، اور اگر 30 ہو گئے تو جمعے کو عید ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ عید ہوئی ہوندی جڑی 29 والی ہوئے، 30 والی عید دا مزہ کوئی نہیں ہوتا، سیویاں پھیکیاں ہو جاندیاں، سمجھا؟ تو یہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ میرا بیان اسی مکی مسجد میں ہوگا، اور انشاءاللہ قاسم بھائی نے تو 12 بجے کا اعلان کیا ہے، اور 12:30 بجے آدھے گھنٹے کا۔ اگر آپ جلدی آ جائیں گے تو ہم 11:45 بیان شروع کر دیں گے، تاکہ مجھے بھی بیان کرتے ہوئے کچھ 40-45 منٹ مزہ آئے، بات پوری کر لوں، اور آپ کو بھی سننے میں مزہ آ جائے۔ اور پھر اسی رات مسجد ابیذر میں، جہاں یہ ہمارے مولانا عمر صاحب امام خطیب ہیں، المعصوم سینٹر کے سامنے،
ان کا ختم قرآن ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی میرا بیان ہوگا رات کو ختم قرآن کے بعد۔ زندگی رہی تو آپ حضرات سے درخواست ہے موقع مل جائے تو تشریف لے آئیں اور ان راتوں کو بھی قیمتی بنائیں اور دنوں کو بھی قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔ الہ العالمین، اس گھر میں تیرے کلام پاک کی نماز تراویح میں تلاوت کی گئی، اس تلاوت کو منظور و مقبول فرما۔ جن بچوں نے پڑھا اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، جنہوں نے سنا ان کے سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ پڑھنے سننے میں کہیں کوتاہی سستی غلطی ہو گئی ہو، بھول چوک ہو گئی ہو، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ الہ العالمین، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں تیری رحمتیں اترتی ہیں، اور سکون اور سکینت کی چادر قرآن پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ یا اللہ اس گھر میں قرآن پاک کی برکتوں سے اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں تیرے قرآن پاک کی نماز تراویح میں تلاوت کی گئی، اللہ اس تلاوت کو منظور و مقبول فرما۔ دوستوں نے انتظامات کیا، اللہ ان کے انتظامات کو قبول فرما۔ یا اللہ قبول فرمانے کے بعد تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء، اہل بیت، ائمہ مجتہدین، علماء کرام، اولیاء کرام، جتنے مسلمان اس دنیا میں آئے چلے گئے، تمام کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پر جن لوگوں نے پڑھا، جنہوں نے سنا، اور ان گھر والوں کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ اس گھر میں قرآن پاک کے نور کو نازل فرما۔ یا اللہ قرآن پاک کی ہدایت کو اس گھر میں نازل فرما۔ قرآن کی برکتوں سے اللہ اس گھر میں رہنے والوں کو ہدایتیں نصیب فرما اور برکتیں نصیب فرما۔ گھر میں جتنے کوئی بیمار ہیں اللہ قرآن پاک کی برکتوں سے ان بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ پریشانیاں ہیں اللہ قرآن پاک کی برکت سے ان پریشانیوں کو دور فرما۔ گھر میں الہ العالمین بچے، بڑے، بوڑھے جتنے ہیں، یا اللہ کلام پاک کی برکت سے ان کو آپس میں پیار اور محبت کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جتنے دوست آج اس محفل میں آئے ہیں، یہ قرآن کی محفل ہے، الہ العالمین ان کے آنے کو منظور و مقبول فرما۔ علماء نے بیان کیا، نعت خوان دوستوں نے نعتیں پڑھی، اللہ ان کے پڑھنے کو سننے کو منظور و مقبول فرما۔ الہ العالمین ہم سارے خطا کار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اس رات کی عظمتیں اور عزتیں اور شانیں ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس رات قیام کیا احتساب کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہم سب کی سب خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے بیوی بچوں کے، دوستوں کے، یا اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ ہمارا ملک عزیز 27ویں رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا، یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی نظریں اس ملک پہ لگی ہوئی ہیں، یا اللہ یہ شہیدوں کے لہو پہ اس کی عمارت کھڑی ہے، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کرام کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس کرونا جیسی بلا اور مصیبت سے ساری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرما، کفر کی موت، شرک کی موت، نفاق کی موت سے ہم سب کو بچا لے، حادثاتی موت سے الہ العالمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسی موت دے کہ جس میں غسل بھی، کفن بھی، قبر بھی، جنازہ بھی نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما۔ یا اللہ قبر کے بچھوؤں اور سانپوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے جھنڈے کے تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ الہ العالمین صحابہ کرام، اہل بیت کی، علماء کی، اولیاء کی سچی محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ یہ خالصتاً دعا کے لیے آئے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا بھی کوئی نہیں۔
ہم نے تو آج تک تیرے سوا کسی اور کو معبود مانا ہی نہیں، ہم نے تو آج تک تیرے در کے سوا کسی اور در پہ کبھی سر کو جھکایا ہی نہیں، تجھ ہی سے مانگا ہے، غیروں سے کبھی نہیں مانگا، یہ امید رکھ کر کہ تو ہی ہماری خالی جھولیوں کو بھرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہماری خالی جھولیوں کے اندر اپنی رحمت کی بارش ڈال دے، یا اللہ اپنے کرم کی بارش کو ڈال دے۔ یا اللہ ہم سارے تیرے فضل و کرم کے محتاج، یا اللہ تو ہم سب کو اپنے فضل و کرم کی چادر میں لے لے۔ یا ستار ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دے، قیامت والے دن بھی ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال کر اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی پرانی رونقوں کو بحال فرما دے۔ یا اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے اساتذہ کرام، دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب جتنے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تمام کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس ماہ مبارک میں تجھ سے مانگا ہمیں عطا فرما۔ جن چیزوں سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ جتنا یہ ماہ مبارک گزر گیا قبول فرما، جتنا باقی ہے ایمان، صحت و تندرستی کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو ابھی تک اس مہینے کی رحمتوں سے محروم ہیں، اللہ ان کو بھی اس مہینے کی رحمتوں کا حصہ نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔